السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج ستارہ نے ستیلی ماں اور کوثر کا ٹائٹل تو نہیں ڈالا تھا، مگر ریڈ ڈریس کا ضرور ڈال دیا تھا، اور پھر اپنے ہسبینڈ کا حوالہ دینا بہت ضروری سمجھا تھا۔ لیکن دوسری طرف انہوں نے ایک ڈرامہ اور کریٹ کر لیا، اور اب تو میں کہتی ہوں کہ ایسا ایسا ڈرامہ تھا جو بالکل ہی سے نظر آتا تھا اسکرپٹڈ اور فیک ہے۔ پہلے ستارہ کے ڈراموں میں جو کہ ڈرامے ہی ہوتے تھے، اب جو میں دیکھ رہی ہوں دن بہ دن جو حالات نکل کر آتے جا رہے ہیں، تو وہ میں سمجھنے لگی ہوں اب کہ وہ اسکرپٹڈ ہوتے تھے۔ پہلے میں یہی کہتی تھی کہ ستارہ کا ڈرامہ ولاگ اسکرپٹڈ نہیں ہوتا ہے، ستارہ نیچرل ولاگ دکھاتی ہے، اپنی روٹین دکھاتی ہے۔ لیکن جیسے جیسے حالات بدلے گزرے تو پتہ چلنا شروع ہو گیا کہ نہیں، یہ تو فیک ڈرامے ہے، کیونکہ جس طریقے سے کوثر کی ستارہ نے لائن لگائی، کوثر کو کبھی اپنی زندگی سے نکال کے پھینک دینا، تو کبھی کوثر کو اپنے پاس بلا لینا، کبھی کوثر ولیج میں پھینک دی جا رہی ہے، تو کبھی کراچی میں بھی اپنے گھر میں رکھی جا رہی ہے، اور پھر آخری انجام کیا ہوتا تھا کہ کوثر پھر بھیج دی جاتی تھی۔ کوثر سمپل چل رہی ہوتی تھی، لیکن ایک وہ فائٹ اپنے ہسبینڈ سے ضرور کرتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی۔ اس وقت تک یہی ہوتا تھا کہ ہاں ہو سکتا ہے بھائی ایسا کر رہے ہو، کیونکہ ستارہ جو ہے وہ بہت معصوم ہے۔ لیکن پھر یہ پتہ چلا کہ ہم سمجھتے ہیں معصوم، وہ معصومیت نہیں ہوتی، کیونکہ کبھی بھی ستارہ نے اپنے ویورز کی وہ بات مانی ہی نہیں جو کہ خود ان کے لیے فائدہ مند تھی۔ وہ تو لگتا ہے کہ اپنی مٹی سے، وہ جو برادری کی گندی مٹی، اس سے لپٹ کے ہی رہنا چاہتی ہیں، اس کیچڑ میں ڈوب کے رہنا چاہتی ہیں۔ جب سے یہ بات سمجھ میں آئی تب سے یہ معلوم ہوا کہ سب اسکرپٹڈ ہے۔ اور آج کا تو اتنا بھونڈا اسکرپٹ تھا جو کہ ساجد صاحب اور کوثر کا تھا۔ ویسے بھی بڑی حیرت ہوتی تھی جب ساجد صاحب گالی کھاتے تھے ویور سے، ستارہ کے چاہنے والوں سے، اور کوثر کی بھی گالیاں ہی گالیاں کوثر کو پڑا کرتی تھی۔ اور میری ایک بہن ہے جو اسی وائی ٹی پہ ہوتی ہیں، وہ میری اگر سن لیں گی تو جان لیں گی کہ میں کن کو کہہ رہی ہوں۔ تو وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ مجھے کوثر پہ بڑا ترس آتا ہے، کوثر بڑی معصوم ہے، کوثر بڑی بیچاری ہے۔ تو میں نے اس پہ کہا تھا نہیں، وہ بیچاری نہیں ہے، اگر کہ وہ کانٹینٹ میرج نہیں ہوئی، سیکنڈ میں ان کی ہوئی، تب بھی وہ بیچاری نہیں ہے، اور اگر کانٹینٹ میرج ہے، جھوٹی فیک ہے میرج، تو تب بھی وہ اور زیادہ بیچاری نہیں ہوئی۔ سب پیسوں کا چکر ہے، سب ڈالرز کا چکر ہے، کیونکہ سب کے منہ بھرے جا رہے ہیں، سب کی لائف کیسے چینج ہو رہی ہے۔ یعنی ستارہ کماتی ہیں تو ستارہ کماتی ہیں نا، اب ان کے باپ بھائی کا کوئی چینل اتنا چلتا تو نہیں ہے، تو پھر ان کے پاس اتنی اچھی لائف ہو گئی، ان کے اتنے بڑے بڑے کھیت ہو گئے، کھلیان ہو گئے، اور پھر کوثر کو اسلام آباد بلا لیا ستارہ نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ ستارہ کی سوتن بھی ہو، اور وہ سوتن کے گھر والوں کو اتنا بھرے، سوتن کو بھرے، کوئی عقل کام کرتی ہے؟ اور پھر یہ کہ دوسری چیز یہ کہ اتنا کوثر گالیاں کھائے، اگر وہ سوتن ہے تو وہ برداشت نہیں کر سکتی، اس طرح کی بات کبھی برداشت نہیں کر سکتی کوئی سوتن، کہ اس کی سوتن اس کو گالی پڑوا رہی ہو بڑے مزے سے، اور اس کا ہسبینڈ بھی چاہے رات کو سونے کے لیے آ جاتا ہے لیکن اس کو گالی پڑواتا ہے، کچھ اس طرح کے کلپ ایڈ کر دیتا ہے جو کہ میاں بیوی کے پرائیویٹ ہوتے ہیں، باتیں ہوتی ہیں، ان کو وہ شیئر کر دیتا ہے وائی ٹی پر، اور لوگ تھو کرتے ہیں اس کو، تو وہ تھو بھی برداشت کر لیتی ہے، اس کا ہسبینڈ بھی تھو برداشت کر لیتا ہے، خود ساجد بلکہ کرتا ہے، مطلب وہ دکھاتا ہے لوگوں کو کہ ہمیں تھوکو، ہمیں خوب تھوکو۔ تو وہ کسی کی عقل، سوچ، گمان میں بھی نہیں ہو سکتا اس طرح کے کہ کوئی سوتن یہ کرے گی، یا کوئی ہسبینڈ اس طریقے کا بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن ستارہ نے تو دکھایا ہے کہ ساجد جو ہے اسی طرح کا ہسبینڈ ہے، اس کو جتنی گالی پڑے اس کو مزہ ہی آتا ہے، اور کوثر کو بھی جتنی گالی پڑے اس کو مزہ ہی آتا ہے۔ تو اب تو میری وہ جو کہتی تھی کوثر معصوم ہے، تو آج کی ویڈیو دیکھ کے وہ سمجھ گئی ہوں گی معصوم کوئی نہیں ہے، سب یہ
لوگ ملے ہوئے ہیں، باقی کھانا ہے، کھابا بڑا پیٹ بڑا ظالم ہے، اور پیٹ کے ساتھ ساتھ اب تو یہ ہو گیا ہے کہ لگژری لائف ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کوثر کے گھر میں ایسی نہیں ہے، تو کوثر کے گھر میں کولر تو ہے نا، کوثر کو ایک صاف ستھرا گھر تو ملا ہوا ہے، اسلام آباد کی فضائیں تو ملی ہوئی ہے نا۔ اور اگر وہ ان کی بیوی بھی نہیں ہے ساجد صاحب کی، تب تو وہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ گھومتی پھرتی ہوئے گی، ٹھیک ہے نا۔ اور نہیں بھی ہے تو اگر وہ سیکنڈ وائف ہے تب بھی اس کو کچھ نہ کچھ تو گھما ہی دیتا ہوگا نا ساجد صاحب۔ تو بات یہ کہ ساجد صاحب وہ چیزیں کبھی نہیں دکھاتے جس میں وہ گھما رہے ہوں پھرا رہے ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ نہ گھماتے نہ پھراتے ہیں، وہی کچھ دیر کا جو ہوتا ہے وہ دکھاتے ہیں، اور اس میں بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسی چیز دکھا دیں جس سے کوثر کو گالی پڑے اور خود ان کو بھی گالی پڑے۔ تو یہ چیزیں انہوں نے ہمیشہ کی ہیں، اور آج تو انہوں نے حد کر دی۔ یعنی اس سے کچھ دن پہلے ہی انصاف کی بات چل رہی تھی، سب نے دیکھا، انصاف مانگ رہی تھی کوثر، سچ جھوٹ کیا فیصلہ کروا رہی تھی، کیونکہ اس طرف ستارہ لگی ہوئی تھی۔ ستارہ کی مسلسل ہم دیکھ رہے تھے، کوثر یہ کرتی ہے، کوثر وہ کرتی ہے، کوثر نے لال کپڑے، جس کے لیے فائزہ سسٹر نے بھی بھائی ویڈیو بنا ڈالی کہ میری ہوتی تو میں تو یہ کر دیتی وہ کر دیتی۔ ارے بھائی، آپ کو جب کچھ نہیں پتہ ہے نا تو آپ منہ دھو کے رکھیے۔ آپ بھی بڑی سادہ عورتیں، اب میں سمجھنے لگی ہوں کہ جتنی بھی پڑھی لکھی ہائی کلاسز کی عورتیں، وہ جتنی پڑھی لکھی بھی اتنی ہی میرے خیال سے ان کے پاس معصومیت زیادہ ہے، یا دوسرے الفاظوں میں اگر کہہ دوں تو انہیں برا نہ لگ جائے کہ فارغ العقل ہے، کہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اگر ایسا ہوتا ہے کہ سوتن اس طرح کی بدتمیز ہوتی اور شوہر بھی اس طرح کا بدتمیز ہوتا، تو کون سی عورت ہے اس دنیا کی، کون سی عورت ہے جس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے، اتنا سب کچھ آ جائے، اس کے باوجود وہ ان کے کنٹرول میں ہو، ان کی پورا کرتی ہو، کماتی خود ہو، ذلیل رسوا خود ہوتی ہو، اور پیسہ ان کی طرف پھینکتی ہو؟ کوئی عقل ہے کہ نہیں کسی کے پاس؟ اب ستارہ کے ولاگ کے مطلب جو ویوز ہیں وہ بہت ہی ڈاؤن ہو چکے ہیں، اور ستارہ ریگولر طور پہ اب کوثر کا کہیں نہ کہیں ٹچ دے رہی ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہو رہا ہے کہ ویوز نہیں آ پا رہے ہیں۔ تو آج جو کوثر سے کروایا گیا ہے وہ صاف لگ رہا تھا اسکرپٹڈ۔ کوئی بھی سمجھدار شوہر، کوئی بھی ایسا شوہر جو دیکھ رہا ہے کہ میری اس طرف بیوی جو ستارہ ہے وہ اس بات کو برا مان رہی ہے، تو وہ کیا کرتا؟ وہ کبھی بھی یہ چیزیں نہیں دکھاتا، کبھی بھی نہیں بتاتا کہ کوثر نے مجھ سے اس طرح بدتمیزی کی ہے، کوثر نے تمہارا نام لے کے کی ہے نا۔ اس دن وہ سچ اور جھوٹ کی عدالت لگواتا کہ نہیں بھائی اس باتوں کو نہیں بڑھاؤں، کیونکہ ادھر ستارہ اس طرح کی باتیں کر رہی ہے، اور ادھر جو ہے میں اس کا بھی سنا دوں۔ چلے ریڈ ڈریس کا تو ستارہ نے ایسا گھمایا تھا کہ جس سے ایسا لگا تھا کہ بھائی ان کو پتہ چل گیا۔ اس میں بھی آپ نوٹ کیجئے تو ہاتھ ساجد صاحب کا ہی نظر آتا ہے، لیکن بہرحال وہ وائی ٹی پہ نہیں چیز تھی، اور انہوں نے اب کھولی یا جھوٹ کھولی، میں تو کہوں گی جھوٹ کھولی، کہ وہ بات ہوتی تو اسی وقت ہونی چاہیے تھی۔ تو لیکن ستارہ نے یہ بات رکھی، چلے جی مان لیتے ایک لمحے کے لیے کہ انہوں نے صحیح بولا، تب بھی اس میں ساجد صاحب کا ہاتھ تھا۔ تو اگر ساجد صاحب کا ہاتھ تھا تو یہ ساجد صاحب تو یہ جو حرکت کر رہے ہیں جس سے ان کو بھی گالی پڑے گی اور کوثر کو بھی پڑے گی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی عقل مند آدمی، سمجھدار شوہر یہ کام کرے گا؟ فلی اسکرپٹڈ ڈرامہ تھا جس میں وہ باقاعدہ کیمرہ پکڑے کھڑے ہوئے، کوئی بھی عورت سوتن بھی جب ہسبینڈ کیمرہ لے کے پکڑا ہوا کھڑا ہوگا تو وہ کبھی بھی اس طریقے کی بکواسیات نہیں کرنی کھڑی جائے گی۔ جب وہ نمبر پہ یہ ہے کہ نمبر تم نے ستارہ کا کس نے دیا ہے، اس طرح کی بات کر رہی ہے، اور وہ شوہر بھی نہیں پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہیں کس قسم کی کالیں آ رہی ہیں، اگر اس نے کسی نے بھی دیا ہے یہ نہیں پوچھ رہا ہے، وہ بول رہا ہے کہ وہ ستارہ نے دیا ہی نہیں ہے، وہ تو میرا نمبر نہیں جاتی، وہ تو اس کا نہیں، اس کو صرف یہ ہے کہ ستارہ نے نہیں کیا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں ہے کہ میری بیوی کو کیا بولا جا رہا ہے نا۔ کوئی بھی سوچنے والی بات ہے، کوئی بھی عقل مند آدمی پہلے یہ دیکھے گا کہ میری بیوی کو بولا کیا جا رہا ہے، اور اس کی پہلے فکر کرے گا، بعد میں اس پر آئے گا کہ کس نے کال نمبر دیے ہیں۔ تو وہ اس کے نہیں کرتا ہے، بلکہ فون لے کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس چیز کو فلمانے لگ جاتا ہے، اور وہ عورت بھی رکتی نہیں ہے کہ بھائی یہ اپنا کیمرہ بند کر دے۔ کبھی تو بند کرتا ہوگا نا ساجد، کیونکہ جب یہ کہتا ہے ساجد کہ اچھی لگی تو لائک کر دے گا اور سبسکرائب کر دے گا، اس کے بعد تو بند ہو جاتا ہے نا کیمرہ۔
تو اس کے بعد وہ لڑ سکتی تھی، اس کے بعد وہ تو میں ہو سکتی تھی، بدتمیزی بھی کر سکتی تھی، رو پیٹ بھی سکتی تھی، کچھ بھی ہو سکتا تھا، ستارہ کو گالی بھی دے سکتی تھی، لیکن آن دی کیمرہ نہیں، آف دی کیمرہ۔ یہ چیزیں آن دی کیمرہ تو ہوتی ہی نہیں، آن دی کیمرہ جو بھی کچھ ہوتا ہے وہ ڈرامہ ہوتا ہے اور جھوٹ ہوتا ہے۔ آپ ڈرامے دیکھتے ہیں نا، آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، کوئی شخص ویلن ہوتا ہے، کوئی شخص ہیرو ہوتا ہے، کوئی ویمپ ہوتی ہے، کوئی نا ماں ظالم، کوئی ساس ظالم، کوئی ظالم، جو ڈراموں میں آ رہے ہوتے ہیں وہ دکھا رہے ہوتے ہیں وہ کریکٹر، کیونکہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے اور اس کو وہ ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں سب کا سب۔ لیکن جب کوئی اپنی روٹین بتا رہا ہوتا ہے، جب کوئی اپنی لائف بتا رہا ہوتا ہے، تو اس میں کبھی بھی وہ اس طرح کی نہیں کرے گا جس سے اس کو گالیاں پڑے، اس کو بولا جائے کہ یہ کیا تم نے ڈرامہ مچا رکھا ہے۔ کیونکہ اگر عام طور پہ بھی کوئی اس طرح کا کرنے لگے نا بے وقوفی، تو لوگ اس سے عاجز آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیا ڈرامہ ہے تم لوگوں کا، تو ہمارے سامنے کیوں شروع ہوگا۔ کبھی بھی آپ سوچیں کہ کسی بھی میاں بیوی کی کوئی لڑائی ہو تو ویسے ہی گھر میں دوسرے لوگوں وہ برداشت نہیں کرتے، جو گھر کے اندر ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جاؤ اپنے کمرے میں لڑائی کرو۔ اور اگر کوئی رشتہ دار آ جائے اور اگر ان کے سامنے شروع ہو جائے کوئی میاں بیوی، تو وہ رشتہ دار شرمندہ ہو کے چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہی نہیں کوئی کسی گھروں میں، ایسے گھروں میں۔ تو جب یہاں پر ایسی بات ہوتی ہے لیکن یہ تو اس طریقے سے بات کر رہے ہیں کہ ان کو کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو کیا لگ رہا ہے اسکرپٹڈ نہیں ہے یہ، کہ کوثر دیکھ رہی ہے کیمرہ چلتا ہوا اور وہ لگی پڑی ہے، اپنا فل ٹاس لگی پڑی ہے، اور ستارہ کی جا رہی، وہ ستارہ جس کے ویورز جو ہیں وہ اتنے جذباتی ہیں کہ وہ گالم گلوچ پر اتر جاتے ہیں، وہ ذلیل کر دیتے ہیں کوثر کو اور ساجد کو۔ وہ عورت کر رہی ہے، اگر ساجد ہی کو کیا جاتا تو پھر بھی ایک بات تھی کہ ساجد ہوتا ہے ذلیل، کوثر خود ذلیل ہوتی ہے، لیکن وہ خود اپنے آپ کو ذلیل کروا رہی ہے۔ سوتن ہے، سوچنے کی بات ہے، سوتن اتنی شاطر ہے، وہ اتنی تیز ہے، کنٹرول کیا ہوا آدمی کو، لیکن وہ اس طرح کر رہی ہے۔ اور پھر شوہر کی تو باتیں سنو، وہ لگ رہا ہے پورا مزے لے رہا ہے، مذاق ہو رہا ہے، جیسے بھائی مذاق ہو رہا ہے، مارو مجھے مارو، جو ایک ہے نا میم، وہ اسی طریقے کی صورتحال، کیا مذاق ہو رہا ہے، یہ تم لوگ کر کیا رہے ہو بھائی، یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر وہ اس کے بعد وہ اس سے پانی مانگتا ہے، وہ پانی لینے جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کے بیٹھ جاتی، وہ دکھاتے ہی نہیں، کیونکہ اسی ٹائم کا تھا وہ سارا کچھ، تو بھائی نہیں، وہ تو پورا طور پہ اسی میں کیا گیا کام، جتنے بھی منٹ کا ولاگ ہوگا اسی میں اس کو فلمایا گیا ہے۔ تو وہ جاتی ہے اور اس کے لیے روح افزا یا جام شیریں بنا کے لے آتی ہے، اور پھر مسکراتی ہے اور منہ تکیے کے پیچھے چھپاتی ہے اور ہنستی ہے، پھر بولتی ہے، پھر غصہ ہو جاتی ہے، پھر ایک دم سے اس کا منہ یوں ہو جاتا ہے غصے میں، پھر ایک دم سے مسکراتی ہے۔ ارے کیا ہو رہا ہے، ابھی بہت اس کی ایکٹنگ میں فالٹ ہے کوثر کی، کوثر کو ذرا ایکٹنگ اچھے سے سکھائی جائے، کیونکہ یہ کوثر ابھی اچھی ایکٹنگ نہیں کر رہی ہیں بالکل بھی، ان کا ہنسنا بتا رہا ہے کہ وہ سب ڈرامہ چل رہا ہے، اور وہ ڈرامے کو دینا مطلب فیل کر رہی ہے کہ ہم ڈرامہ کر رہے ہیں ہم لوگ مل کر، اور ہم بدھو بنا رہے ہیں، یعنی عوام کو بدھو بنا کے رکھا ہوا، پاگل بنا کے رکھا ہوا ہے ہم نے، تو وہ مسکراتی ہے، اور اسے پیسے ہی اس بات کے مل رہے کہ عوام کو بدھو بناؤ، گالیاں کھاؤ۔ بھائی ستارہ بھی تو گالی کھاتی ہے نا، اب اگر کوئی یہ کہ تو ستارہ اپنی عزت پہ گالیاں کھا لیتی ہے تو کوثر بھی کھا لے گی بھائی، تو سب مل بانٹ کے ڈرامہ بنا کے لوگوں کو بے وقوف بنا کے کر رہے ہیں۔ آج کی اس سے تو اور زیادہ تقویت ہو گئی، گو کہ ہو سکتا ہے یہ اس ساجد نے سوچا ہو، اور ان کے ویو بھی بہت آ گئے ساجد صاحب کے، لیکن جو ان کی مطلب ان کے ڈرامے سے پردہ اٹھائے نا کہ یہ ڈرامہ ہے، وہ سب سے بڑی بات ہے، کیونکہ یہ پورا کا پورا اسکرپٹڈ ڈرامہ لگا، اور اوپر سے فلاپ ڈرامہ بھی تھا۔ اس میں کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں تھی جو آپ کو حقیقت لگے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ ستارہ کے ساتھ بہت برا کوثر کر رہی ہے، کہیں سے نہیں لگ رہا ہے، یہ پورا اسکرپٹ لگ رہا ہے۔ اور اس طرح ستارہ سے میں یہ کہوں گی کہ ویوز نہیں آتے، لیکن ذلت ضرور مل جاتی ہے۔ اور دیکھیں پیسہ جب آپ بولتے ہیں نا، تو پیسہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اللہ کریم کی ذات ہے، تبھی آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو بہت اللہ دیتا ہے، کسی کو اللہ بہت کم دیتا ہے نا۔ یہ تو ضرور ہے کہ کوئی بھوکا نہیں اٹھتا ہے، لیکن کسی کو اتنے کم مل رہا ہوتا ہے کہ وہ ترس رہا ہوتا ہے، اور کسی کو اتنا وافر مل رہا ہوتا ہے کہ وہ ہن برس رہا ہوتا ہے، لیکن دونوں سائڈ میں کیا ہوتا ہے، امتحان چل رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس بات کا کہ یہ اللہ کی دین ہے، نہیں مل رہا ہے نا،
تو یہ اللہ کی دین ہے، اور مل رہا ہے نا تو یہ اللہ کی دین ہے۔ پھر جن کو مل رہا ہے نا ان کے پاس کتنے لوگوں کو دینے کے لیے ہے کہ انہیں دینا پڑے گا، اور جن کو نہیں مل رہا انہیں صبر کرنا اور شکر کرنا ہے۔ لیکن جب آپ کو یہ تو کہا دیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کوشش کریں، ہر شخص کا ہے کہ وہ کچھ کمانے کے لیے بھی نکلتا ہی ہے، پرندے بھی دانہ چگنے کے لیے اپنے گھونسلوں سے صبح نکلتے ہی ہیں تو شام کو بھرے پیٹ آتے ہیں، تو ان کو بھی، انسانوں کو بھی ایسے ہی کرنا، لیکن وہ بھی سیدھی راہ پہ چلنا، حق حلال پہ ملے گا اتنا ہی جتنا آپ کے نصیب میں لکھا ہے۔ لیکن اس طریقے سے آپ ڈرامے بازیاں کریں گی تو آپ کو ملے گا کچھ نہیں۔ اب دیکھیے خود ستارہ کے ولاگ میں ستارہ نے کہا کہ جب طیبہ 12 بجے واپس آتی ہے تو تب ہماری صحیح کی جاگ ہوتی ہے، تو صرف طیبہ جاتی ہے پڑھنے کے لیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، یہ مصطفیٰ کر کیا رہا ہے؟ مصطفیٰ کون سی جگہ پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا، اس کی پڑھائی چھڑا دی گئی ہے، یعنی اس نے پڑھ لیا جو پڑھنا تھا، اس نے پڑھ لیا، اس کا مطلب ہے اب وہ نہیں پڑھنے والا ہے۔ اور آیت بھی پتنی اس کا بھی کیا بنے گا؟ تو آپ کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ پیسہ مل گیا جو آپ کے پاس، بقول آپ کے باپ نے بھی کمایا تھا ادھر سے سعودی عرب سے، اس وقت بھی وہ چیزیں لے کر آتے تھے، اتنا شاندار گھر بھی بنا لیا تھا جدھر فاروق رہتا تھا، ہاں، اور اب اس فاروق کی شکل دیکھو، اس گھر کی شکل دیکھو، کیا حالت ہو رہی ہے، نسل در نسل جہالت ہی جہالت ہے، سوائے اس کے کہ فتنہ فساد کس طرح کریں یہی آتا ہے، باقی کس طریقے سے اپنے آپ کو بدلیں، کس طریقے سے تعلیم میں، تربیت میں آگے جائیں، کچھ اچیو کریں، اچھا وہ نہیں ہوا، وہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جب دولت میں خالیت نہیں ہوگی تو پھر یہی ہوگا۔ اب یہاں پر بھی یہی چل رہا ہے، ستارہ ٹک لگا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا چینل چلے، اور ستارہ ہی کیا، ان کی پوری برادری لگی پڑی ہے۔ آپ یہ خود غور کیجئے کہ جو نونو ہیں اور جو ہاروق ہے اور ڈی ہیں، یہ تینوں کے تینوں لگے پڑے ہیں، جس طریقے سے لگے پڑے ہیں۔ نونو تو خیر دوسرا سائڈ چنا ہوا ہے اس نے، اور ان دونوں نے دوسرا، لیکن کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو اس طرح ذلیل کر سکتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، کوئی ذلیل کرے گا تو، اور بہن جو ہے وہ بھی اپنے بھائی کو ایک واٹس ایپ گروپ پہ لوگوں سے باتیں کرتی ہے، اپنے گھر کی باتیں کرتی ہے، اور پھر پتنی کون لوگ ہیں جو اس کی باتیں لیک بھی کر دیتے، اور یہ لیک آج کی نہیں ہے، یہ لیک تو کب سے چلی آ رہی ہے۔ تو جدھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں کہیں پہ بات کروں گی تو وہاں پر لیک ہوگی، تو کبھی بھی ایسی بات کرے گا ہی نہیں بندہ، لیکن وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب اسکرپٹڈ نہیں لگتا کہ سب مل بانٹ کے کھا رہے ہیں، یعنی ایک پورا ڈرامہ بنایا ہوا ہے، جیسے کہ انڈیا کے ڈرامہ سوپ سیریلز ہوتے ہیں وہی بنائے گئے ہیں، اور اس میں کیا ہو رہا ہے کہ کوئی ویمپ ہے تو کوئی ہیروئن ہے، کوئی کچھ ہے تو کوئی کچھ ہے، لیکن سب جو ڈرامے بنا کے لگے پڑے۔ ارے بھائی طلاق کتنوں کو نہیں ہو جاتی، ہو گئی، اب تم کتنا ہر پیٹو گے ہیں ہاروق صاحب، کتنا ہر پیٹو گے، لیکن تمہاری ڈیلی 2-2 3 ویڈیو آئے جا رہی ہیں ناگن پہ، کبھی دبئی والی کو جواب تو کوئی فلاں والی کو یہ، کبھی ناگن کو وہ، کبھی اس کو یہ۔ ناگن کو ناگن بولنے سے فرق نہیں پڑتا، وہ پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، ہمیشہ نونوں نے کہا مجھے تو ناگن، ہاں میں ناگن ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ اسکرپٹڈ ہے، اس کو کیوں فرق پڑے گا۔ ڈی لگا پڑا ہے، ہاں بھئی وہ کہہ بھی رہا ہے کہ ہم کمائی کریں گے، وہ لگا پڑا ہے، تیری بہن کی شادی ہوئی ہے نا، ہو گئی، تو بس ایک سائڈ میں مکالا کر اپنا، لیکن نہیں بھائی، وہ مکالا کیسے کر سکتا ہے، اس کو ابھی تو اس کا موسم آیا ہے کمانے کا، تو وہ تو خوب بھر بھر کے کمائے گا نا، تو وہ کمانے پہ لگا پڑا ہے۔ ادھر نونو لگی پڑی ہے دوسرے طریقے سے لوگوں کے آگے معصوم بن رہی ہے، پتہ نہیں اس کو کتنے فنڈز مل رہے ہوں گے اس وقت، ہم کو تو نہیں پتہ نا، وہ معصوم بن کے بھی فنڈز کھا رہی ہوگی نا، کیونکہ لوگ کہیں گے کتنی معصوم بیچاری ہے، اس کا بھائی اس کا دشمن، اس کا ایکس ہسبینڈ اس کا دشمن ہو چکا ہے، بیچاری عورت، ہائے بیچاری عورت۔ تو یہ چکر چل رہا ہوگا، یہ سب اسکرپٹڈ لگتا ہے، پورا کا پورا اسکرپٹڈ لگتا ہے۔ اب تو یہ لوگ بہت فیک لگنے لگے ہیں، اور دکھ ہونے لگا ہے، دکھ سے دل بھر جاتا ہے جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں اور پھر ہمیں اس کا پتہ اصل چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ اور اب تو میں کیا بولوں کہ ستارہ کے اندر وہ کشش ہی نہیں رہی ہے، ستارہ کا چہرہ آپ دیکھیے، کیونکہ سوچ کے کہ اب ہم کیا کروں، میں کیا کروں، اور جو کہتے ہیں نا جو ہم شاطرانہ سوچتے تو شاطرانہ چہرے پہ آ جاتا ہے، تو وہ آنے لگا ہے۔ افسوس ہوتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے، لوگوں نے بڑی کوششیں کی ہیں ستارہ کو اس دلدل سے نکالنے کی، اپنی چاہت میں کیسے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالی،
ایسا تو کم ہی لوگوں کو ملتا ہے نا رتبہ، لیکن ان کے ڈالی تو کیا ملا، کچھ نہیں ملا، لوگ بیچارے ایسے ہی روتے رولتے رہ گئے۔ میرے جیسے دل ٹوٹے ہیں بہت سارے لوگوں کے، اور بہت سے ابھی بھی بیچارے آنکھیں بند کر کے کر رہے ہیں کوشش کہ شاید یہ جھوٹ ہو سب۔ میں بھی ابھی دعا کرتی ہوں کہ کاش کہ میں جو سوچ رہی ہوں اور جو دیکھ رہی ہوں یہ جھوٹی ہو، اور میں غلط ثابت ہو جاؤں۔ سچی بات ہے، میں یہ سوچ رہی ہوں میں غلط ثابت ہو جاؤں، میں اپنے آپ کو یہ کہلوانا پسند کر لوں کہ میں غلط تھی لیکن ستارہ تو صحیح تھی، لیکن یہ ہوتا ہو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوستو میرا ریئیکشن کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر دیجیے گا، نئے آنے والے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔